السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو اپنی تاریخ کا ایک تابناک ورق سے متعلق ہے۔ یحییٰ بن اسحاق ایک ماہر طبیب تھا جو خود سے دوائیاں بنایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ جب جنازے پر اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بلند آواز میں یہ جملہ نکلا: اے میت کے گھر والوں، تمہارا یہ آدمی زندہ ہے، تمہارے لیے اسے دفن کرنا جائز نہیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا: اس طبیب کی بات کوئی نقصان دہ تو ہے نہیں، چلو ہم اس کو اپنا مردہ دکھلاتے ہیں اور اس طرح اس کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ اگر مردہ زندہ ہے تو طبیب کی بات صحیح ہے، اور اگر یہ مردہ ہے تو پھر اسے دفنانے سے ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ لوگوں نے طبیب کو بلایا اور اس سے پوچھا: تم نے جو بات کہی اس کو ثابت کر سکتے ہو؟ طبیب نے ان سے مردہ گھر واپس لے چلنے کو کہا۔ گھر پہنچ کر میت کا کفن نکال کر اسے غسل خانے میں داخل کیا اور اس پر گرم پانی ڈالنے لگا۔ پھر نیم گرم پانی میں کچھ سفوف اور دیگر دوائیں ملا کر وہ مردے کو نہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مردے کے جسم میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ طبیب خوشی سے چیخ اٹھا: مردے کی زندگی کی بشارت قبول کرو۔ پھر طبیب تسلسل سے مردے کا علاج کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں مردہ بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ واقعہ طبیب کی مہارت اور قابلیت کا مظہر تھا جس نے لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح شہرت پائی۔ بعد میں جب طبیب سے پوچھا گیا کہ آخر کس بنیاد پر تم نے جنازہ دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مردے کے پاؤں کھڑے ہیں، حالانکہ مردے کے پاؤں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص مردہ نہیں بلکہ اسے سکتا ہوا ہے، اور بعد میں میرا اندازہ صحیح نکلا۔ ہم اپنے ماضی سے نامعلوم کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ مسلمانوں کا ماضی بہت تابناک ہے اور بہت ہی شہرت یافتہ افراد اس میں پیدا ہوئے، ہر شعبے کے اندر کمال حاصل کیا۔ کیا ہی وہ وقت تھا جب طب پر، اسلحہ سازی پر اور دنیا کے ہر علوم پر مسلمانوں کا ہی قبضہ تھا، اور مسلمان اعلیٰ ترین معیار کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اعلیٰ ترین علم کے حامل تھے اور اس کو پھیلانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا، پورا یورپ اور مغرب کا علاقہ جہل کی ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علوم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے گئے۔ اب یہ وقت آیا کہ جہاں دیکھو جہل کا کام، اس کے پیچھے کوئی مسلمان ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہم اپنے ماضی کو یاد کریں اور اس کے لیے اپنی سی کوشش کریں۔ ہر آدمی کا ذہنی میلان ہوتا ہے، کسی کا الجبرا کی طرف تو کسی کا بایو کی طرف اور کسی کا کسی اور طرف۔ اگر ہر انسان جس طرف اس کا میلان ہے اس کو موقع دیا جائے اور وہ اس میں آگے بڑھتے بڑھتے اس میں کچھ ریسرچ کرے، اس میں کچھ اصلاحات کرے، اس میں اپنا لوہا منوائے، جس سے قوم کا بھی وقار بلند ہوگا اور لوگوں کے معیار زندگی بھی بہتر ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بہم پہنچانے کی نیت سے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے تو رب الرحمن عرش بریم پر مہربان ہوگا۔ ایک حدیث شریف کے مفہوم یہ ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو اور عرش والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اگر ہم لوگوں کی بھلائی کے کام میں لگ جائیں گے اور لوگوں کو اور بچوں کو ان کے ذہنی میلان کے مطابق تعلیم دیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہی بچے کل ہمارا نام روشن کریں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کریں۔ گزارش ہے
کہ ہر آدمی جو اس سلسلے میں جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور ہر ایک کو اس موضوع سے آگاہی دیں کہ بچے کا جو میلان ہے اس کو اسی شعبے میں آگے بڑھنے دیا جائے۔ والدین اپنی مرضی ٹھونسنے سے گریز کریں اور بچوں کو آزادی کے ساتھ اپنا فیلڈ اور شعبہ چننے کا موقع دیں، جس میں وہ اپنا لوہا منوا سکیں، اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماضی کے تابناک ورثے سے فائدہ اٹھائیں اور انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں لگ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔